السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مقدس پتھر کی داستان سنائیں گے جو نہ صرف مسلمانوں کے عقیدے کا مرکز ہے بلکہ جس کی تاریخ بھی نہایت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حجر اسود کی، جو خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی ابتدا سے لے کر آج تک کی مکمل کہانی سنائیں گے اور اس پتھر کے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات کا ذکر کریں گے جب اسے چوری کیا گیا یا نقصان پہنچایا گیا۔ تو آئیے اس مقدس پتھر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حجر اسود کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہیں ایک خاص پتھر کی ضرورت پیش آئی جو اس مقدس عمارت کو مکمل کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر نازل فرمایا جو کہ حجر اسود تھا۔ اس وقت یہ پتھر چمکدار سفید رنگ کا تھا، لیکن بعد میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود کی اسلام میں انتہائی روحانی اہمیت ہے۔ یہ پتھر مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان عمرہ اور حج کے دوران اس مقدس پتھر کو دیکھنے اور چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ پتھر وحدت امت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حجر اسود ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن اس کا بوسہ دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر کو بوسہ دیا تھا۔ قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا کہ کس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا تھا۔ 7 ذی الحج 1317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 1317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، تب جا کے حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا۔ ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ حجر اسود کا پتھر پانی میں نہیں ڈوبتا، دوسرا یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ تو اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اسی اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹنی پر لادا جاتا وہ مر جاتی، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے دور میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، قریش کے قبائل کے درمیان حجر اسود کو نصب کرنے پر تنازع پیدا ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے اس تنازع کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کے کونے پکڑنے کا حکم دیا، پھر خود حجر اسود کو اس کی موجودہ جگہ پر نصب فرمایا۔ 1268 میں خانہ کعبہ پر مغولیوں کے حملے کے دوران حجر اسود کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہ حملہ اسلامی دنیا کے لیے ایک اور بڑا سانحہ تھا۔ مغولیوں نے اس مقدس پتھر کو توڑ دیا،
لیکن بعد میں اسلامی حکمرانوں نے اسے دوبارہ مرمت کر کے اپنی جگہ پر نصب کیا۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں حجر اسود کے لیے عقیدت اور احترام کی کوئی کمی نہیں آئی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں اس مقدس پتھر کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے چاندی کے فریم کو کئی بار تبدیل کیا گیا۔ عثمانیوں نے حجر اسود کی حفاظت کو اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک سمجھا اور اس کی حفاظت کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ آج کے دور میں سعودی حکومت کی جانب سے خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع کے دوران حجر اسود کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ موجودہ دور میں یہ پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہے جو چاندی کے فریم میں جڑے ہوئے ہیں۔ عمرہ زائرین یا حجاج کرام طواف کے دوران اسے بوسہ دیتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کی تجدید اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا عہد ہے۔ دوستو، یہ تھا حجر اسود کا سفر جو جنت سے لے کر خانہ کعبہ تک اور اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنی عظمت اور اہمیت کا مظہر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔